صدر مملکت نے 11واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب NFC ایوارڈ کے لیے چیئرمین کمیشن مقرر۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر۔ بلوچستان سے فرمان اللہ، KP سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد اب 11واں ایوارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ جولائی 2020 میں تشکیل دیے گئے کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع گزر میں تلیداس کے مقام پر گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب، دریا کا بہاؤ رک گیا، قریبی آبادی محصور ہو گئی، سیلابی پانی کی جھیل کی صورت اختیار کر لی، متصل دیہات ڈوبنے کا خطرہ، لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل بند، دریائے گزر روکنے سے مزید آبادی کٹاؤ کی زد میں آ گئی، سیلاب میں پھنسے تمام 200 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے گزر کے علاقے روشن میں 100 سے زائد گھر متاثر، سیلاب سے فصلوں اور باغات کو بھی شدید نقصان۔ غزر اور تحصیل گوپس میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کی مدد سے پھنسے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرین اور عمائدین علاقہ نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات و جاری امدادی اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کے گلیشیئر پھٹنے سے بنی جیل کی کڑی نگرانی کرنے کے احکامات، علاقے سے لوگوں کا انخلاء یقینی بنانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے بڑا جانی و مالی نقصان ہوا۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے نقصانات ہوئے، گلیات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آبی گزرگاہوں پر تعمیرات روکنا ناگزیر ہے۔ پہاڑوں سے پتھر اور درخت آئے، لوگوں کو بچنے کا موقع نہیں ملا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ بغیر سیاست سے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ وفاقی وزراء نے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام سے متعلق بہت جلد اہم اجلاس طلب کروں گا۔ چین اور پاکستان کی دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے، جلد چین جا رہا ہوں۔ CPEC-2 کا جلد آغاز ہوگا۔ خصوصی اقتصادی زونز قانون میں ترمیم کی اصولی منظوری، صنعتی ترقی اور نئی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملکی معیشت مستحکم اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ صنعتوں کی تعمیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ ملکی صنعتی ترقی کے لیے کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے پیداواری لاگت کو کم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی گفتگو، فصلوں کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ مصدق ملک، علی پرویز ملک، رانا تنویر حسین، ہارون اختر شامل۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ، بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ تیار۔ واقعے میں 500 کلو گرام فائر ورکس کا سامان جل گیا۔ دھماکے کی آواز 5 سے 7 کلومیٹر دور تک سنی گئی تھی۔ دھماکے سے 100 میٹر کے دائرے میں تباہی پھیلی۔ عمارت میں 3 گوداموں میں اب بھی آتش بازی کا سامان موجود ہے۔ قریبی گراؤنڈ میں 2 کنٹینروں میں بھی آتش بازی کا سامان ہے۔ مجموعی طور پر 5000 کلو گرام سامان موجود ہے۔ ملزم حنیف مختلف شہروں اور بیرون ملک میں بھی سامان منگواتا تھا۔ عمارت کے عقب میں آتش بازی کا سامان تیار بھی کرتا تھا۔ تمام سامان کسی محفوظ مقام پر جلد تلف کیا جائے۔ رپورٹ میں سفارش، گودام میں دھماکے سے 6 افراد جاں بحق، 24 زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ غزہ میں 5 لاکھ سے زائد آبادی کو بھوک اور موت کا سامنا ہے۔ UN رپورٹ غزہ میں قحط سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ، غزہ جنگ کا اقوام عالم کے منہ پر سیاہ دبا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیلی قابض فورسز نے غزہ میں 29 شہریوں پر قیامت برپا کر رکھی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جرائم اور نسل کشی کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کا اقوام متحدہ کے غزہ میں قحط کے اعلان پر رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں موجودہ صورتحال ختم ہو جانی چاہیے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندان غزہ پر دوبارہ قبضے کے خلاف نہیں۔
غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، یوکرین میں امریکی فیکٹری پر روسی فوج کی بمباری سے خوش نہیں ہوں۔ روسی صدر پوٹن کو 2 ہفتے دوں گا، 2 ہفتے تک پتہ چل جائے گا یوکرین کا معاملہ کس طرف جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 15 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ صوبے کا بدترین سیلاب تھا۔ پہلی ترجیح لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنا تھا۔ سیلاب متاثر اضلاع میں ماہر نفسیات کو بھجوا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی ڈی جی ریسکیو اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے سیلاب سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، ان کی مدد پہلی ترجیح ہے۔ مکمل تباہ گھروں کے مالکان کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ بونیر، سبات، شانگلہ، سوابی میں متاثرین کو امداد کی فراہمی۔ ٹیمیں بند راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ افراد تک راشن اور ضروری سامان فراہم۔ قومی کرکٹر شاہد افریدی کا سوابی کے متاثرہ گاؤں کا دورہ۔ کلاؤڈ برڈ سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، امدادی سامان تقسیم کیا۔ بارشوں سے ملک میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان۔ این ڈی ایم اے کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری۔ بارشوں اور سیلاب سے 785 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ خیبر پختونخوا میں 469، پنجاب میں 165 افراد کی اموات ہوئی۔ سندھ میں 51، بلوچستان میں 24 افراد نے دم توڑا۔ گلگت بلتستان میں 45، آزاد کشمیر میں 23 افراد چل بسے۔ مانسون سیزن میں 1011 افراد زخمی بھی ہوئے۔ میئر کراچی تنقید کا برا مان گئے۔ مرتضی بہاب جماعت اسلامی ایم کیو ایم پر برس پڑے۔ فاروق ستار کو ریٹائرمنٹ کا کہا تو ناراض ہو گئے۔ میں 4 سال کا تھا تو فاروق ستار میئر تھے، آج فاروق ستار پی ایس او 2 گورنر ہیں۔ فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ کیا وہ دن یاد نہیں جب ناگن چرنگی ڈوبتی تھی؟ میئر کراچی کی نیوز کانفرنس کہا کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ تنقید کی گئی نالوں کی صفائی ہوئی ہوتی تو شہر میں پانی نہ ہوتا، نالے صاف ہوئے اسی لیے پانی نکلا۔ کراچی کے نالوں میں 40 ملی میٹر بارش سے پانی کی گنجائش ہے۔ کراچی میں 12 گھنٹے میں 235 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے 14 انڈر پاسز ہیں، سارے کھل گئے ہیں۔ بارش کے بعد اصل مسئلہ ٹریفک رکنے کا تھا۔ ملک بھر میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے کا بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، جی بی، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ آج رات مغربی ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ تربیلا ڈیم 1550 فٹ کی انتہائی سطح تک بھر چکا۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ ڈاؤن سٹریم میں پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسک تک پہنچنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند، درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 20 فٹ ہو گئی۔ متعدد مقامات پر زمیندارہ بند ٹوٹنے سے فصلیں زیر آب۔ کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان۔ ڈی آئی خان میں دریائے سندھ عبور کرتے ہوئے باپ بیٹا ڈوب گئے۔ مقامی افراد نے دونوں لاشیں نکال لی۔ بارشوں کا ممکنہ اسپیل۔ مریم نواز کا پیشگی انتظامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی پیشگی الرٹ، ایس او پیز اور ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے امدادی ٹیموں کو بروقت متاثرہ علاقوں میں متعین کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے علاج معالجے کے لیے کلینک آن ویل اور فیلڈ اسپتال متعین کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دریاؤں کے پارٹ میں مقیم آبادیوں کا فوری انخلا یقینی بنانے کی ہدایت۔